الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایڈوانس اسٹرکچر کے سلسلے میں ہم جو مختلف موضوعات پڑھ رہے ہیں اس اس کے سلسلے میں ہم آج اشتغال پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اشتغال گرامر کے لحاظ سے ہٹ کر جو بلاغت کے اصولوں کے تحت ایک ریٹوریکل ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کو سمجھ لیں. اشتغال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم کو پہلے سے انگیج کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو انگلش میں انگیجنگ یا برنگنگ اہیڈ کہہ سکتے ہیں اشتغال کو. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں اشتغال ہے کیا. اشتغال جملہ فعلیہ میں ایک خاص ترتیب استعمال ہوتی ہے جس سے کہ خاص ایک ریٹوریکل ڈیوائس ہے، سمجھ لیں. اس سے خاص فائدہ مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اشتغال جملہ فعلیہ کی ایک خاص ترتیب ہے جس میں مفعول بھی جملے کے شروع میں ہی آ جاتا ہے. وہی برنگنگ ہیڈ یا برنگنگ فارورڈ. ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہی انگیج کر لیا جاتا ہے. مفعول بھی کو جملے کے شروع میں ہی انگیج کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اشتغال ٹھیک ہے. تو اس طرح جملہ فعلیہ میں وہ اسم جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ وہی اسم جس پہ فعل کا اثر ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے نا. تو اس طرح جملہ فعلیہ میں وہ اسم جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے اس کو شروع میں ہی لا کر نمایاں کر دیا جاتا ہے. تو شروع میں لا کر اس کو جیسے نمایاں کرنے کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اشتغال ایک ریٹوریکل ڈیوائس یعنی کہ اداتو بلاغیہ ہے. بلاغت کے لیے ایک استعمال ہونے والا ایک ٹول ہے. یا یہ کہہ لیں کہ اشتغال کے ذریعے جملے میں بلاغت پیدا کر کر توجہ مفعول بھی کی طرف مبذول کروا دی جاتی ہے، یعنی کہ مفعول بھی کو نمایاں کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کو شروع میں ہی لیا ہے جملے میں. ٹھیک ہے، اچھا اس کی ساخت کیا ہوتی ہے. اشتغال جو ہے اس کی یہ ٹرم ہے، باقاعدہ ٹرم ہے. تو اشتغال کے پروسیس میں یا اشتغال جب جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے تو اس کی ساخت کیسے ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے دیکھیں یہ تین حصوں سے مل کر بنتا ہے. سب سے پہلے جو شروع ہی جملہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک منصوب اسم ہوتا ہے. منصوب اسم کیونکہ وہ مفعول بھی ہے نا تو وہ منصوب اسم ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ منصوب اسم جو جملہ کے شروع میں ہی آتا ہے، یہ یہاں پہ تھوڑا سا مس ٹائپنگ ہے، شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک منصوب اسم ہوتا ہے. اس منصوب اسم کو کہتے ہیں مشغول عنہ. ٹھیک ہے، اس منصوب اسم کو جو شروع میں ہی آ جاتا ہے مشغول عنہ کہتے ہیں. پھر ظاہر ہے مفعول بھی شروع میں آ گیا تو ظاہر ہے اس کا فعل بھی ہوگا اور فاعل بھی ہوگا. تو فعل اور فاعل جو مل کر آتے ہیں تو وہ مشغول کہلاتے ہیں. ظاہر ہے فعل انجام دے رہا ہے تو وہ مشغول ہے، کام میں مشغول ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ فعل اور فاعل مل کے جب آئیں گے تو پھر وہ مشغول ہیں. اچھا، فعل اور فاعل کے بعد ایک ضمیر بھی آتی ہے، ضمیر متصل آتی ہے جو فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ایک ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ظاہر ضمیر متصل ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شاغل. ٹھیک ہے، وہ ضمیر متصل جو ہے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اصل میں مشغول عنہ یعنی کہ وہ جو شروع میں مفعول بھی آیا نا اس کی طرف ریفر کر رہی ہوتی ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے. اور کیونکہ ظاہر ہے جب وہ مفعول بھی شروع میں جو منصوب اسم آیا ہے اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ جنس اور عدد میں اس مشغول عنہ یا جو مفعول بھی شروع میں آیا ہے اس سے میچ کرتی ہے. نمبر اور جینڈر میں اس سے میچ کرتی ہے وہ ضمیر جو بعد میں آتی ہے. اس کو ہم جب اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا تو یہ اس کو اتنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کی مثال میں جائیں گے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز مشغول عنہ ہے، کیا چیز مشغول ہے اور کیا چیز شاغل ہے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا گرامر کے لحاظ سے کیا ہے. دیکھیں گرامر کے لحاظ سے کیا ہوا کہ شروع میں مشغول عنہ آیا، پھر فعل اور فاعل آیا اور اس کے بعد فعل اور فاعل کے ساتھ ہی ایک ضمیر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو گرامر کے لحاظ سے ایک وہ والا جملہ فعلیہ بھی تو ہوتا ہے جس میں مفعول بھی مقدم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پڑھا ہوا ہے نا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد میں ایاک مفعول بھی مقدم ہے. تو اس مفعول بھی مقدم اور مشغول عنہ میں کیا فرق ہے. مشغول عنہ اور مفعول بھی مقدم میں یہ فرق ہے کہ مفعول بھی مقدم کے بعد کوئی اور ضمیر نہیں ہوتی جو کہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور واپس اس مفعول بھی مقدم کی طرف پلٹ رہی ہو. ایسی کوئی ضمیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن مشغول عنہ جب شروع میں آتا ہے تو اس کے بعد ایک ضمیر لازمی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہ مشغول عنہ کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس میں دیکھیں جیسے یہ ہے ول اردا مدد نہ، اور زمین اسے ہم نے پھیلا دیا. ٹھیک ہے، اسے ہم نے پھیلا دیا. تو زمین
کو پھیلایا ہے نا تو وہ مفعول بھی ہے، اور اسی لیے وہ فتح کے ساتھ منصوب ہے. تو یہ منصوب اسم ہے جو کہ ہے جملہ فعلیہ لیکن منصوب اسم شروع میں آیا ہے، تو یہ مفعول بھی شروع میں آ گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مفعول بھی مقدم ہے یا یہ مشغول عنہ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ فعل جو آ رہا ہے، فعل آیا مدد، مدد نہ، مدد نہ جو ہے اس میں نہ جو ہے فاعل ہے، ٹھیک ہے، نہ فاعل ہے، اور پھر ہاں بھی ہے، مدد نہ ہاں. تو یہ ضمیر بھی آ گئی جو کہ فعل کے ساتھ فوراً جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مدد نہ ہاں. تو یہ جو ضمیر آئی ہے وہ دیکھیں ارد کی طرف پلٹ رہی ہے، ارد کی طرف پلٹ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اب یہ ولاردا جو ہے یہ مفعول بھی مقدم نہیں ہے بلکہ یہ مشغول عنہ ہے. اور یہاں پہ جو پروسیس ہو رہا ہے، سمجھ لیں جملہ فعلیہ میں جو چیز ہے، جو ہیپننگ ہو رہی ہے، جو چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے، وہ اشتغال ہے، ٹھیک ہے. اشتغال یہاں پہ موجود ہے اس جملے میں، اور اس میں والارض جو ہے وہ مشغول عنہ ہے جو کہ منصوب اسم ہے، جو کہ جملے کے بالکل شروع میں آ گیا ہے. تو والارض جو ہے وہ مشغول عنہ ہے، اور پھر مدد نہ، مدد نہ، مدد فعل اور فاعل وہ مشغول ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں، یہ ہاں کی ضمیر جو ہے وہ شاغل ہے، الشاغل، ٹھیک ہے. اور یہ الشاغل جو ہے وہ پلٹتا ہے مشغول عنہ کی طرف، اور وہ جنس اور عدد میں اس کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، یہ اسٹرکچر اب سمجھ میں آ گیا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی جو ترتیب ہوتی ہے، جو ریگولر جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ریگولر جملہ اسمیہ، اس میں جو اصل ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، تبھی تو وہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل شروع میں آیا ہے. سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور پھر مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعل، فاعل اور مفعول بھی. زیادہ تر مفعول جملوں میں مفعول بھی ملتا ہے، لیکن کسی کسی میں اور بھی مفاعیل مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سلائڈ پہلے شروع میں آپ کسی سبق میں پڑھ چکے ہیں. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ نارمل ریگولر ترتیب تھی، عام ترتیب تھی جملہ فعلیہ کی. لیکن کبھی کبھی بے قاعدہ ترتیب بھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، فعل کے بعد فوراً فاعل نہیں آتا بلکہ مفعول بھی ہی پہلے آ جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ تاکید بھی آ سکتی ہے اور تاکید نہیں بھی آ سکتی. اگر کوئی ضمیر پہلے آ جائے نا فاعل سے پہلے، متصل ضمیر، تو پھر اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی، لیکن خیر، لیکن ترتیب بے قاعدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور آپ نے پڑھا تھا، ایک اور جس میں کہ مفعول بھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے. تو جب مفعول بھی فعل سے بھی پہلے آ جائے، فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ جائے، تو اس کو مفعول بھی مقدم کہتے ہیں، اور اس سے اختصاص پیدا ہوتا ہے، ایکسکلوسیوٹی پیدا ہوتی ہے. تبھی کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو وہ جو اختصاص ہو رہا ہے وہ اس ترتیب سے ہو رہا ہے کیونکہ مفعول بھی شروع میں آ گیا، ٹھیک ہے. یہ اس کا اشتغال سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں صرف پرانا جو آپ نے پہلے پڑھا تھا جملہ فعلیہ کی باقاعدہ اور بے قاعدہ ترتیب، وہ ایک سبق میں پڑھا تھا، میں اس کو دہرا رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اشتغال جو ہے وہ ایک طریقے سے جملہ فعلیہ کی بے قاعدہ ترتیب ہی ہوئی نا، کیونکہ اس میں پہلے جو منصوب اسم آتا ہے اس کو مشغول عنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو مفعول بھی پہلے آ جاتا ہے اس کو مشغول عنہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فعل اور فاعل دونوں آتے ہیں جن کو مشغول کہتے ہیں، اور پھر فعل اور فاعل کے ساتھ ایک ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو الشاغل کہتے ہیں. تو یہ بھی جملہ فعلیہ کی ایک بے قاعدہ ترتیب ہے. اشتغال جو ہے، اشتغال اٹ سیلف جملہ فعلیہ کی بے قاعدہ ترتیب ہے، لیکن یہ گرامر کے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ نحو کے حساب سے نہیں ہے بلکہ یہ بلاغت کے حساب سے ہے. بلاغت کا مطلب اس کے معنوں میں وسعت پیدا کرتی ہے، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشغول عنہوں کو جب شروع میں لے آتے ہیں تو سننے والے کی یا پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ اس کی توجہ ذرا مشغول عنہوں کی طرف مبذول ہو جائے، مشغول عنہوں کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اشتغال کی ریٹوریکل ڈیوائس استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اشتغال کی جو ریٹوریکل ڈیوائس ہے یا آلہ ہے بلاغت کے لیے، بلاغت پیدا کرنے کے لیے جو آلہ ہے، اس کا استعمال یا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ اہتمام ہے، ٹھیک ہے. اس سے اہتمام پیدا کیا جاتا ہے. اہتمام کا مطلب کہ اس کو اٹینشن دینا، یا مفعول بھی کی طرف توجہ مبذول کرانا یا اسے نمایاں کرنا، ٹھیک ہے. اسپیشل اٹینشن دینا، اس کا مطلب ہے اہتمام، ٹھیک ہے. تو اصل جو اس کا فائدہ ہے یا اس کا مقصد ہے اشتغال لانے کا، جملہ فعلیہ میں اشتغال کا استعمال، وہ اہتمام ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اہتمام پیدا ہو رہا ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے، یہ مثال سے. اب دیکھیے، ولوطن اور لوط علیہ السلام آتیناہ حکما و علما، ہم نے عطا کیا اسے حکمن، حکمت اور علم.
حکمت اور علم. اچھا اب اس میں گرامٹیکلی دیکھ لیں کہ ظاہر ہے لوتن جو ہے وہ منصوب ہے، یہ شروع میں آ گیا، اس کا مطلب ہے یہ مفعول بھی ہوگا آتینا کا. ٹھیک ہے، آتینا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہو ضمیر دوبارہ لوتن کی طرف آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ لوتن جو ہے یہ مشغول انہو ہے، اور آتینا جو ہے وہ مشغول ہے، اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ الشاغل ہے. ٹھیک ہے، الشاغل. تو یہ پورا جو پروسیس ہے اس کو ہم کہیں گے اشتغال، انگیجنگ، پری انگیجنگ یا برنگنگ فارورڈ. اس کو پہلے لے کے آئے ہیں منصوب اسم لوتن کو. اگر دیکھیں اگر ریگولر ترتیب ہوتی نا تو وہ ہوتا و آتینا لوتن، ہم نے لوت علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا. آتینا پہلے آ جاتا اور یہ مفعول بھی جو ہے وہ بعد میں ہوتا اگر ترتیب ریگولر ہوتی تو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ منصوب اسم پہلے آیا جو کہ مشغول انہو ہے، پھر آتینا جو ہے وہ مشغول ہے، اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ الشاغل ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مفعول بھی کو اگر ہم شروع میں لے آئے ہیں تو یہ جملہ فعلیہ کا ٹاپک بن گیا ہے، عنوان بن گیا ہے. جملہ فعلیہ پورا جملہ یا پورا جو پیسج ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کے متعلق ہو، بلکہ اس میں دیکھیں کہ کیا ہے، اس میں آتیناہو ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ونجیناہو، اور پھر ہم نے ان کو نجات دی اس بستی والوں سے جو کہ خبیث عمل کیا کرتے تھے، اور بے شک وہ لوگ بہت فاسق لوگ تھے، اور بہت برے فاسق لوگ تھے. اور پھر ہم نے ان کو ادخلناہو فی رحمتنا، اور ان کو کس کو، ادخلناہو، لوط کو ہم نے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا، اور انہو من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھے. تو اب یہ جو ہے اس میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، آتیناہو، اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں نوح علیہ السلام پر جو انہوں نے کی ہیں وہ اصل میں ٹاپک ہے اس پیسج کا. ٹھیک ہے، آتینا، نجینا، اور پھر ادخلنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو جو اہم رحمتیں اور برکتیں لوط علیہ السلام پہ کی وہ اصل میں اس پیسج کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشغول انہو کو لاتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے کہ اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے اس منصوب اسم کو، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹاپک ہو، وہ اس پورے پیسج کا جو ہے وہ سبجیکٹ ہو، یا سمجھیں وہ عنوان ہو اس کا، نہیں. اچھا، پھر ایک اور ہمارے پاس اس میں مثال ہے، سورہ انسان سے ہے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیا. ٹھیک ہے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کو ان جیسے اوروں سے بدل ڈالیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، ان هذه تذکرہ، بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے. اور فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے تو بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے. یہ دیکھیں یہ سارا جو شروع سے ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ سورہ انسان کی بالکل آخر کی آیات ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں کہ یہ ہم نے کیا. تو پورا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کے انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. ٹھیک ہے، اور ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، اور وہ داخل کرتا ہے جس کسی کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اب یہ آیا ایک جملہ، والظالمین، اور ظالمین لوگ، اعد لہم، ان کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، دکھ دینے والا عذاب یا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں وہ پورا گرامیٹیکل اسٹرکچر دکھ رہا ہے، اور اس میں جو ہے اشتغال ہے، اور اس پہ تھوڑا ایمفیسس ہے کہ بس ظالمین، اور وہ ظالم لوگ، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. تو بس ظالمین جو ہے مشغول انہو. ٹھیک ہے، اینا منصوب، اعدہ. ٹھیک ہے، اعدہ لہم، اعدہ فعل مشغول، اور پھر لہم، اور لہم جو ہے وہ الشاغل. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. یہ بات جیسے شروع میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک مفعول مشغول انہو بھی ایک منصوب اسم ہے، یعنی کہ ہے تو وہ مفعول بھی، اس کو شروع میں لائے ہیں، اس کو انگیج پہلے کر لیا ہے، یعنی کہ وہ مشغول انہو ہے جسے انگیج کیا جائے.
اور مفعول بھی مقدم کو بھی شروع میں لایا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق وہی ضمیر ہوتی ہے جو کہ مشغول جب اشتغال ہوتا ہے تو فعل اور فاعل کے بعد ایک ضمیر آتی ہے جو کہ مشغول انہو کی طرف پلٹتی ہے، اس کو الشاغل کہتے ہیں۔ تو وہ مشغول انہو اگر ہوتا ہے تو اس میں وہ ہمیں ضمیر دکھتی ہے فعل اور فعل فاعل کے ساتھ، لیکن اگر مفعول بھی مقدم ہوتا ہے، اگر وہ کیس مفعول بھی مقدم والا ہوتا ہے، وہ جملہ فعلیہ، تو پھر اس میں کوئی ایسی ضمیر آگے نہیں آتی جو کہ واپس اس مفعول بھی کی طرف پلٹ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو گرامر کے لحاظ سے یہ فرق ہوتا ہے، البتہ معنوی لحاظ سے ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر مفعول بھی مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اگر مفعول بھی مقدم ہوتا ہے تو پھر اس سے اختصاص، معنوں میں اختصاص پیدا ہوتا ہے، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اشتغال والا جملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں اختصاص کے معنی نہیں آتے، بلکہ صرف اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشغول انہوں کو نمایاں کرنا ہو، اس میں اختصاص، اشتغال والے جملوں میں اختصاص کے معنی نہیں آتے، ایکسکلوسیوٹی والے معنی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اس میں ایاک نعبدو ہے نا، تو کا انتا کی ضمیر ہے نا، یا کا کی اگر اٹیچ پروناؤن متصل ضمیر لیں تو نابدو کا، پھر دوبارہ کا آتا نا، لیکن یہاں پہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفعول بھی مقدم والا جملہ فعلیہ ہے، مفعول بھی مقدم والا، تو اس وجہ سے اس میں اس کا ترجمہ اختصاص سے کرتے ہیں، لیکن اگر مشغول انہو ہوتا تو پھر اختصاص سے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ فرق ہے مشغول انہو اور مفعول بھی مقدم میں۔ پھر ایک اور ہے، اگر جیسے جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ جس کا مبتدا ہوتا ہے اور مبتدا کے بعد اس کی خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، تو اس میں اور مشغول انہو میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے مبتدا میں اور مشغول انہو میں کیا فرق ہے؟ یا اس کو ایسے دیکھیں کہ مشغول انہو اور جملہ اسمیہ کے، ایسے جملہ اسمیہ کے مبتدا میں جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سوال اس میں دیکھیں اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ مشغول انہو میں ایک منصوب اسم شروع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک منصوب اسم شروع میں ہوتا ہے، پھر ایک فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے جس کو مشغول کہتے ہیں، اور پھر ایک ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، لیکن وہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ منصوب نہیں ہوتا، وہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جملہ جملہ اسمیہ میں جو شروع میں ایک اسم آتا ہے وہ ظاہر ہے وہ مرفوع ہوگا، تبھی تو وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فعلیہ خبر ہوتی ہے اس کے، جس میں ظاہر ہے سب سے پہلے ایک فعل ہوگا، اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس جملہ فعلیہ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ضمیر ہو جو کہ مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو، تو اس میں ضمیر بھی نظر آ جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو اس میں بڑا جو فرق ہمیں گرامر کے لحاظ سے ہی نظر آتا ہے وہ یہ کہ مشغول انہو جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اس پورے پیسج کو پڑھتے ہیں، پورے جملہ اسمیہ کو غور سے پڑھتے ہیں، تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ اصل میں ٹاپک آف دا سینٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جملہ مبتدا کے متعلق ہوتا ہے، یا جو مبتدا میں جو جس اسم مبتدا بن کے آ رہا ہے وہ اس جملے کا عنوان یا ٹاپک ہوتا ہے، جبکہ مشغول انہو جو ہے وہ پورا پیسج یا پورا جملہ وہ مشغول انہو کے متعلق نہیں ہوتا، وہ مشغول انہو کو صرف نمایاں کیا جاتا ہے کہ اس پہ توجہ تھوڑی فوکس ہو، لیکن وہ ٹاپک نہیں ہوتا، اس جملے کا عنوان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے یہ پورا پیسج ہے جیسے، ٹھیک ہے، یہ ہم یہ مثال الگ سے پڑھ چکے ہیں کیونکہ والارض مددناہا، اس میں والارض مشغول انہو ہے، مددنا جو ہے وہ مشغول ہے، اور ہا جو ہے الشاغل ہے، تو یہ اشتغال کا پورا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ اشتغال کا پورا اسٹرکچر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا پیسج جو شروع سے چل رہا ہے اس کا اصل تھیم کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، بے شک ہم نے بنایا آسمان میں ستارے، وَزَيَّنَّاهُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہیں زینت دی اور خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس کی حفاظت کی، کس کی حفاظت کی؟ ہاں، البروج، بروجن، ٹھیک ہے، جو بہت سارے ستارے ہیں ان کی حفاظت کی ہر شیطان رجیم سے، سوائے اس کے الا من استرق السمع، سوائے اس کے کہ کوئی جنوں میں سے، مطلب شیطانوں میں سے کوئی لے اڑے کوئی خبر، ٹھیک ہے، کوئی سنگن لے کر لے اڑے کوئی خبر، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یا جاتا ہے شہاب مبین، شہاب ثاقب، ایسٹیرائڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اچھا، اب آسمان کے متعلق ساری بات ہو گئی کہ آسمان بنایا اور اس کو سنوارا اور اس میں اس کی حفاظت کی ہر شیطان رجیم سے، یہ ساری بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اب کیا آ رہا ہے؟ اب اس پیسج میں اب ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
زمین پہ کیا کیا، تو والارض، اور زمین اسے ہم نے پھیلا دیا، اور اس میں ڈال دیے پہاڑ، میخیں میخیں ڈال دیں، پہاڑ میخوں کے طور پہ ڈال دیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں سے اگایا ہر موضوع شے کو، موضوع شے جو کہ ظاہر ہے کھانے پینے کی، جو انسان کی کھانے اور پینے اور اس کے اور دوسرے کاموں کے لیے موضوع ہو، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا اس میں ہر طرح کے معاش کے طریقے، فیہا معائشہ، ہر طرح کے معاش کے طریقے، رزق کے طریقے، معاش کے طریقے، ومن لستم لہو برازقین، اور تم اس قابل، اس کیپیبل نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے کہ تم خود وہ معاش کے ذرائع پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو اصل ٹاپک ہے یہ بتانا یہاں پہ یہ مقصود ہے کہ اس میں اصل جو اس پورے پیسج کا ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور صنائی ہے اس کائنات میں، شروع میں آسمانوں کے اور ستاروں کے متعلق بات ہے، اور اس کے بعد یہاں والارض سے جو ہے وہ زمین کے متعلق ہے، لیکن یہ پورا پیسج جو ہے وہ زمین سے متعلق نہیں ہے، یہ زمین کے متعلق ساری بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا 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 ہے آسمان اور زمین میں، یہ اس کے متعلق پورا پیسج ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے جاتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں کہ جملہ اسمیہ جس میں کہ ایک مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو جملہ فعلیہ خبر ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں وہ جو مبتدا ہوتا ہے، دیکھیں وَالشُّعَرَاءُ، یہ مرفوع اسم، ٹھیک ہے، یہ مرفوع اسم، تو یہ مبتدا ہو گیا، پھر یتبعہم الغاوون، یتبع فعل اور ہوا کی فارم ہے، پھر ہم اس کا مفعول بھی ہے جو کہ واپس پلٹ رہا ہے شعراء کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ہم شعراء کی طرف پلٹ رہا ہے، اور الغابون جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے، فائل ہے یتبعو کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ والشعراء ایک مرفوع اسم ہے، مبتدا ہے، اور یہ جو یتبعہم الغاوون ہے یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ خبر ہے۔ تو اس جملے میں یہاں کہیں بھی اشتغال نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب ایسا مبتدا شروع میں آئے اور اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے، تو جملہ فعلیہ خبر آئے، تو وہ کیا ہوتا ہے، جب پورا پیسج ہم دیکھیں گے تو وہ پورا پیسج ہی اس مبتدا کے متعلق ہوگا، دیکھیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، شاعر سے متعلق ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، کون؟ شعراء، یہ بھی شعراء کے متعلق ہے کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سب شعراء کے متعلق ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، شعراء میں سے ہی، شعراء کی جو پورا سمجھ لیں پورا گروپ ہے اس میں سے ہی سوائے وہ لوگ جو الذین، جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، عملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بکثرت سے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو پیسج ہے وہ شعراء کے متعلق ہے، اور اس سے جیسے یہ بھی ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ایک استثناء آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سارے ہی شعراء جو ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ نیک عمل کرتے ہیں اور صالحات، نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ بکثرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورا جملہ جب ہم کوئی معنی دیکھیں گے، اس سے معنی اخذ کریں گے تو پھر پورا جملہ دیکھیں گے، یہاں پہ آیت کو یہاں پہ توڑ کر نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، ٹھیک۔ اچھا، تو یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ ایسا جملہ اسمیہ جس کا جملہ فعلیہ خبر ہو، اس کا مبتدا بھی اشتغال کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ مبتدا ہے تو وہ مرفوع ہوگا، وہ منصوب تو ہوگا نہیں، اور دوسری اہم بات معنوی لحاظ سے یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ ٹاپک آف دا سینٹینس ہوتا ہے، اس سے وہ عنوان ہوتا ہے، وہ جملہ جو ہے وہ اس اسم پر مبنی کے متعلق ہوتا ہے، اس اسم کے متعلق ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ جتنے بھی جملے بعد میں بھی آ رہے ہیں وہ شعراء سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے یہ آخری سلائیڈ ہے، ہاں، اس کے ساتھ ہی اشتغال کا عنوان ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس میں سے اگر کوئی سوال ہے تو لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے گا، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔